على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. صدر محترم، حاقان صاحبان اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعظام اور خواتین اسلام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے عزیز دوستوں، آج کی سالانہ مسابقہ میں جس موضوع پر لب کشائی کی جسارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں اس کا نام ہے چغل خوری اور اس کی ازالہ کا طریقہ. چغل خوری کہتے ہیں کسی کے بعد دوسرے سے کہنا، جیسے کہا جائے کہ فلاں نے تمہارے بارے میں اس طرح کہا ہے. اسی طرح کسی کی ایسی پوشیدہ بات بیان کرنا جس کا ظاہر ہونا، جس کا کسی سے بیان کرنا اسے ناپسند و چغل خوری ہے. اللہ نے میرے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں چغل خوری کی مذمت کرتے ہوئے فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ. اور تو کسی ایسے شخص کا بھی کہنا نہ ماننا جو زیادہ قسمیں کھانے والا، بے وقار، عیب گو اور چغل خور ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں چغل خوری کی مذمت کرتے ہوئے فرماتا ہے لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. غور کیجئے، اس حدیث میں واضح طور سے بتایا گیا ہے کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. آئیے ایک حدیث نبوی سے ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے چغل خوری کی قباحت واضح ہو جائے گی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ یا مکہ کے باغات سے گزرے تو آپ نے دو لوگوں کی آواز سنی جن کے قبر میں عذاب ہو رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر عذاب ہو رہا ہے لیکن کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں. ان میں سے ایک کا پیشاب کے چیٹوں سے بچتا نہیں تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا. میرے پیارے ساتھیوں، اگر کوئی شخص چغل خوری کرے تو ایسے چغل خور کے لیے چند باتوں کے اہتمام کریں. چغل خور جو کچھ کہے اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیں، کیونکہ چغل خور فاسق ہے اور ان کی گواہی مردود ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی فاسق یعنی بد عمل خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو اور چغل خور کی اس کی بری عادت سے روکے اور نرمی کے انداز سے اس کی خرابی اس کے سامنے ظاہر کرے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَىٰ عَنِ الْمُنکَرِ، اچھے کاموں کا حکم دو اور برے کاموں سے روکو. چغل خور جو کچھ کہے اس کی بات میں آ کر کسی کے عیب جوئی اور جاسوسی میں نہ لگ جائیں، کیونکہ ایسا کرنا منع ہے. وَلَا تَجَسَّسُوا، اور جاسوسی نہ کرو، یعنی کسی کا بھید نہ ٹٹولا کرو. اللہ کے واسطے چغل خور کو اپنے سے محفوظ رکھیں، کیونکہ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. ایسا نہ ہو کہ چغل خور کے ساتھ خود چغل خوری کرنے لگ جاؤ اور اس سے دوسروں کی چغلی کھاتے پھرو کہ فلاں ایسا کہتا تھا، ورنہ تم بھی چغل خور کے زمرے میں شامل ہو جاؤ گے. معزز حضرات، آخر میں ایک واقعہ سنا کر اپنے بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کسی کے بارے میں کوئی بات کہی تو آپ نے اس کو فوراً اس شخص سے کہا اگر چاہو تو ہم تمہارے بارے میں غور کریں، اور اگر تم نے جھوٹ کہا تو تمہارا ان لوگوں میں ہوگا جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے اِن جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اگر تمہیں کوئی فاسق یعنی بد عمل خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، اور اگر تم نے سچ کہا تو تمہارا ان لوگوں میں ہوگا جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ. اور تو کسی ایسے شخص کا بھی کہنا نہ ماننا جو زیادہ قسمیں کھانے والا، بے وقار، عیب گو اور چغل خور ہو. اور اگر تم چاہو تو ہم تمہیں معاف کر دیں. اس شخص نے کہا امیر المؤمنین، میں معافی چاہتا ہوں، ایسا آئندہ ایسا حرکت نہ کروں گا.
آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو چول خوری کی لعنت سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔